नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज तैयबा सेंटर में सैयद इम्तियाज़ हुसैन काज़मी बर इमाम सरकार रावलपिंडी पाकिस्तान से मस्जिद के ख़तीब हैं। आज बड़ा अच्छा खिताब फरमाया और आप तबलीगी दौरे पे तशरीफ़ लाए हैं न्यूयॉर्क में, ख़ास तौर पे शहादत कॉन्फ्रेंस, और इसके बानी जो हैं परवेज़ अशरफ साहब और शफीक साहब हमारे साथ खड़े हैं। सैयद सफ़दर हुसैन शाह साहब, आप अंजुमन गौसिया के सदर बानी हमारे साथ हैं। शाह साहब, आपसे सवाल ये है कि कैसा लगा इल्मी ज़ौक़ यहाँ पे न्यूयॉर्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुझे फ़र्स्ट टाइम अमेरिका यहाँ न्यूयॉर्क में आने का इत्तेफाक हुआ। मोहतरम जनाब भाई चौधरी परवेज़ अशरफ साहब और शफीक महर साहब की दावत पर जब मैं यहाँ हाज़िर हुआ और मुस्लिम कम्युनिटी और बिलखुसूस पाकिस्तानियों का दीन के साथ जो ज़ौक़, वलवला, जोश, मोहब्बत मैंने देखी है, मैं समझता हूँ ये बड़ी यादगार है। और मैंने दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में सफ़र किया है, मगर यहाँ लोगों की जो मोहब्बतें और दीन के साथ वाबस्तगी और ख़ानदान रसूल का अदब और आले बैत अतहार का जो प्यार इन लोगों के सीने में है, ये अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है। सारे उलमाए किराम, सादात किराम, मशाइख और बिलखुसूस हज़रत क़िबला पीर सैयद सफ़दर हुसैन शाह साहब सदर अंजुमन गौसिया, ये भी तशरीफ़ फरमा हैं। इन सब ने बहुत मुझे मोहब्बतों से नवाजा है और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुए। और मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा था कि मैं पाकिस्तान के किसी शहर में आशिकों के गढ़ में बैठकर आले बैत अतार का जिक्र कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ज़ाती सवाल है कि आपका तर्ज़ खिताब बहुत आला है, बहुत लुत्फ़ आता है आपको सुन के। ये बताइए कि आपकी जो तालीम व तरबियत और आपकी इल्मी रहनुमाई, तराश खराश किन बुज़ुर्गों के हाथों हुई? मैं समझता हूँ कि अगर सारी चीज़ों को जमा करें, अगर कोई आपको जो खूबी नज़र आती है तो मैं तो समझता हूँ मुझ में खूबी है, कोई नहीं, मैं सरापा तकसीर हूँ। अगर कोई खूबी या कोई किसी वाले से कोई आपको अच्छी चीज़ नज़र आती है तो ये सारी हज़रत मुस्लिह उम्मत, उस्ताज़ुल उलमा, शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सरपरस्त आला तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत पाकिस्तान, बबानी मोतमिम गुलिस्तान मेरी अली जामी रिज़विया, ज़ियाउल उलूम की निगाहों, अताओं और दुआओं का सदका है और मशाइख़ गोलड़ा शरीफ की तवज्जुहात का ये सारा सदका है। बहरहाल खूबी मुझ में तो नहीं, ये आपकी नज़र में खूबी है जो मुझ में खूबियाँ देख रहे हैं। हालांकि मेरी तो सारी बात यही है कि मेरी इतनी सी कहानी है, जो कुछ भी है आपकी मेहरबानी है। नहीं, आपकी कलाम, आपकी तर्ज़ खिताबत में बड़ी तहकीक और फिर शायरी आपका एक ख़ासा है। ये आपने शायरी कब से शुरू की? जी, शायरी में मेरे उस्ताद गिरामी हैं, एक दो ही नशिस्तों में मैंने उनसे सीखा और वो चूँकि एक आइडियल शख्सियत हैं, इस हवाले से हज़रत नसीर मिल्लत, चिराग़ गोलड़ा, हसानुल असर, जिगर गोशा ताजदार गोलड़ा, हज़रत क़िबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो ये सब उनकी मेहरबानी है। और हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मेरी बहुत वो उस तरह अकीदत है। और हज़रत क़िबला आलम गौसे ज़मा फ़ातिह कादियाँ सैयदना ताजदार गोलड़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक चूँकि रूहानी इंतसाब भी है। और फिर आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शायरी इश्क़ रसूल का मजमूआ है। तो इन बहुत सारे बुज़ुर्गों से ये फैज़ हासिल किया है। बस ये समझ लें कि ख़ुद से चल कर नहीं, तर्ज़ सुखन आया है, पाँव उस्तादों के जो दाबे हैं तो फ़न आया है। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह साहब, आप काज़मी साहब के बारे में कुछ फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब एक तो माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली तो बड़ी बात ये है कि ये सदात है, सैयद है। और दूसरी ये हमारा जो विरसा है वो सारा विरसा सदात के पास है। हमारे बाबा अजदाद ने जो छोड़ा है वो हम ही नहीं तो संभालना है।
تو میں تو بڑا خوش ہوں. ایک ان کا جو دورہ ہے ایک تو لمٹڈ ہے, بڑا چھوٹا سا دورہ انہوں نے رکھا ہے, پر چلو دعا کرتے ہیں کہ آئندہ پھر آئے. میں نے تو کہا ہے تھوڑا سا کہ میلاد پہ بھی آئے, کہتے ہیں کہ وہ محکمہ اوقاف والے چھٹی نہیں دے رہے. بار روڈ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یار چھٹی دے دیا کر. اور ان کا جناب دورہ جو ہے ماشاءاللہ مختصر ہے, لیکن کچھ نہ پوچھو. جس طرح پنجابی کہتے ہیں نا بھریا میلہ چھڈی دے, یہ بھریا میلہ چھڈ کے جا رہے ہیں. اور جناب انہوں کا دورہ بڑا کامیاب. اسی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر خضر عطا فرمان اور انہوں دے علم و ذوق شوق وچ اور سوز پیدا فرمان اور انہوں دیاں تمام پریشانیاں دور فرمان اور اساں سارے بار بار آ کے ملتے ملاقات کرتے رہن. آمین ثم آمین. میں قاری محمد یونس قادری صاحب جو کہ امام و خطیب ہیں طیبہ اسلامک سینٹر کے, آپ سے بھی عرض کروں گا کہ شاہ صاحب کے بارے میں. جی شکریہ ارشد بھائی, آپ تشریف لائے اور اس حوالے سے ہماری آواز پوری دنیا تک پہنچانے کا آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ کاوش ٹی وی کو مزید برکت عطا فرمائے. قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں اور ان کا انتہائی مختصر دورہ جناب سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی مدد اللہ العالی. ہم نے بھائی چودھری پرویز اشرف صاحب اور شفیق مہر صاحب الحمدللہ یہ 18ویں شہادت کانفرنس یہ ہمارے بھائی کرا رہے ہیں, اور سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے وہ تشریف لاتے تھے. جب ان کا وصال ہوا تو ہم نے سوچا کہ اس خلا کو اب کیسے پورا کریں. بہت کچھ دن پریشان ہوئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اہل بیت اطہار کا ذکر یہ تو وہی کر سکتا ہے کہ جس کے اندر اہل بیت اطہار کا درد ہو اور محبت ہو, تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہیرا عطا فرمایا. مفتی محمد اقبال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں انہوں نے اہل بیت اطہار کا یہاں کے بھی ذکر کیا اور پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی وہ اہل بیت اطہار کا ذکر کھل کر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ان کے بعد جب وہ دنیا سے وصال فرما گئے تو پھر ہم نے سوچا کہ اب اس خلا کو کون پورا کرے. تو میری مراد جناب سید امتیاز حسین شاہ صاحب, میرا بڑا دل خوش ہوا جب قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے. میں نے دیکھ کر میں نے سوچا کہ الحمدللہ یہ اہل بیت اطہار کے پروانے ہیں, دیوانے ہیں, اور انہوں نے ماشاءاللہ حق ادا کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر امت پر سلامت رہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اہل بیت اطہار کی جو ذکر کیا اور ہمارے دلوں کو گرمایا اور ایمان تازہ ہوا. اللہ تعالیٰ سدا سلامت رکھے اور سننے والوں کو اور جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اور اہل بیت اطہار کے جہاں جہاں بھی دیوانے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دیوانہ. یہ اہل بیت اطہار کا ذکر انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. بہت شکریہ. کئی ایک نکات پہ آپ نے بات کی اور خاص طور پہ صبر پہ جو آپ نے گفتگو کی, ان اللہ مع الصابرین ہیں, اور سید الصابرین کے حوالے سے تو ماشاءاللہ بڑا یعنی علم میں اضافہ بلکہ پختگی آئی. اضافہ تو علم تو ہم سیکھتے رہتے ہیں لیکن پختگی آ جاتی ہے اس طرح کے نکات اٹھانے سے. کوئی اور نصیحت فرمائیں گے یہاں کے ناظرین کو؟ میں تو ایک تو یہ گزارش کروں گا کہ آپ جس بھی علاقے میں جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں کے قانون کا احترام کریں, وائلیشن نہ کریں. اور قانون کا احترام کرنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. اور آپ جس ملک کے بھی باشندے ہیں, جس ملک سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ جہاں بھی پوری دنیا میں جائیں گے, نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے, آپ کے بیہیویئر کو دیکھ کر اس ملک کے جو ہے عزت کا کے زاویے طے کیے جائیں گے. لہٰذا آپ اپنا کردار اتنا شائستہ رکھیں, عمدہ رکھیں, محبت کے ساتھ, مروت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, پیس کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ آپ رہیں اور قانون کا احترام کریں, وائلیشن نہ کریں, تاکہ مسلم کمیونٹی اور پھر آپ کے ملک کے حوالے سے ایک اچھا پیغام جائے کہ جس ملک کے رہنے والے اتنے اچھے ہیں تو وہ ملک بھی یقیناً بہت اچھا ہوگا. آپ نمائندے ہیں, ایمبیسڈر ہیں گویا اپنے علاقوں کے. ایک تو قانون کا احترام کریں, آپس میں ایک دوسرے کا محبت مسلمانوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں,
اور پھر ساتھ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی کا شرف رکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر، آپ کی نفاست کو، آپ کے اخلاق کو، آداب کو دیکھ کر ایک غیر مسلم نے ان کی شخصیت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں امام محمد کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چلنے کو، پھرنے کو، عادات کو، کردار کو، اطوار کو دیکھا، اور میرے دل سے یہ آواز اٹھی مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو ان کے بڑے محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، تاکہ آپ کے اطوار، کردار، اخلاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور نظر آنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس گئے گزرے دور میں اور مادیت پرستی کے دور میں، الحاد کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، حضور کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور آل بیت اطہار سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھیں، اولیاء کاملین کی زندگی کو سامنے رکھیں، جو ہمیشہ محبت انہوں نے عام کی ہے، اور پیار اور اخلاق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اشاعت کی ہے، پرچار کیا ہے۔ میں بار دیگر تمام مسلم کمیونٹی جو نیو یارک میں ہے، آپ کی وساطت سے، کاوش ٹی وی کی وساطت سے، ان سب کی کاوشوں کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری اور سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس شعر پر ہی میں اجازت چاہوں گا کہ دونوں عالم میں جنہیں مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں جنہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لیں جن کا محمد نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔